اگر ہم پیشنٹ کو کو ڈپینڈنٹ بیہیویئر سے یا انیبلنگس کے ذریعے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے ایڈکٹیو بیہیویئرس کو سپورٹ کرتے رہیں, وہ نشہ چھوڑ دے گا. دیکھیں اگر تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں, وہ کوئی جو ہے ان کی جو ہیومن کیپیسٹی ہے وہ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں اور فرشتہ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ یا کوئی بھی انڈیویجول وہ منشیات کا شکار ہو جائے یا نفسیاتی امراض میں ہو, تو فیملی سم ہاؤ خود سے اس کی وجوہات ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. وہ وجوہات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وجہ میں سم ہاؤ وہ کہیں پہ بلیم اور گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی کمی چھوڑ دی ہے اس کی پرورش میں. ہاں کچھ لوگ ہوں گے شاید وہ یہ سوچیں کہ ہم نے بڑی سختی کی ہے یا ہم نے بڑی نرمی کی ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ اس وقت اس گلٹ میں چلے جاتے ہیں, تو وہ اس گلٹ اس پچھتاوے میں جاتے ہوئے آؤٹ آف دی وے بچوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ والدین بچہ نشہ کر رہا ہے اور بلیم سارا خود پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نشہ کر رہا ہے, یہ ہماری وجہ سے نشہ کر رہا ہے. سم ہاؤ بچہ جب آرگومنٹس ہوتے ہیں تو بچہ انہیں الزام دیتا بھی ہے, اچھا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے, آپ نے دیکھیں یہ کر دیا, آپ نے فلاں فیملی ممبر کو سپورٹ کیا, مجھے نہیں سپورٹ کر رہے, آپ ان لوگوں کو بہت توجہ دے رہے ہیں, ہمیں توجہ نہیں دیتے, یا آپ بزنس پہ بڑے توجہ دیتے ہیں, مجھے آپ نے بالکل نگلیکٹ کیا. تو بے شمار اس طرح کے کنفلکٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بچے سے بات کرتے ہو کہ آپ نشہ کیوں کر رہے ہو, اور بچہ بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ کر دیا. تو بچہ بیسیکلی آپ کو ڈی فوکس کر رہا ہے کہ بات منشیات پہ نہ ہو, نشے سے متعلق بات نہ ہو, بات ٹاپک کو چینج کر دیتے, بات جو ہے تاکہ آپ مجھے الزام دے رہے ہو اور میں بات کو اس طرح سے اوائڈ کروں کہ میں الزام واپس آپ کے ساتھ ڈال دوں کہ آپ کے رویے ایسے ہیں, آپ نے اتنی سختی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, آپ نے مجھے اذیت میں رکھا ہوا ہے, آپ نے ایک سائیکولوجیکل اسٹرین ڈیولپ کیا ہوا ہے ود ان فیملی. تو فوکس سارا چینج, پیرنٹس بیٹھ جاتے ہیں سوچنے کو, ہو سکتا ہے ہم نے شاید ایسا کر رہے ہوں, ہم نے بڑی تکلیف میں رکھا ہوا ہے اپنے بچے کو, اور کیسے ہم خود کو ٹھیک کریں. وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گلٹ میں ہوتے ہیں, اور جب وہ ٹھیک کرنے کے لیے لگ جاتے ہوتے ہیں تو بچے کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور بچے کو خوش کرنے کی کوشش بچے کے پیرامیٹرز پہ ہو رہی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اسی لیول پہ جا کے آپ اسے خوش کریں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی جیبیں پیسے سے بھریں, اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہٹا دیں, ٹھیک ہے, کوئی پوچھ اس سے نہ ہو, نئے ماڈل کی گاڑی گفٹ کریں, اپنا فریڈم ہو, اپنا اس کا سیٹ اپ ہو, اس کو اس کی جو پرائیویسی ہے, اس کی جو اپنی پرسنل لائف ہے اس میں آپ کی انٹرونشن ہو ہی نہ, اور یہی کچھ آپ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پرابلم اسکلیٹ ہوتا ہے, مزید بڑھتا ہے, جسے انیبلنگ کہتے ہیں, اور والدین کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی مدد کر رہے ہیں جو اپنے بچے کی مدد نہیں ہو رہی, بلکہ وہ ڈائریکٹلی نشے کے مرض کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں. مرض کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں, مرض کی پرورش کر رہے ہیں, بچے کی پرورش یا نگہداشت نہیں ہو رہی, یہ انہیں معلوم تک نہیں ہوتا, اور وہ لگے رہتے ہیں اسی چیزوں میں, اور جب تک کہ پانی سر سے نہ گزر جائے. ان سم کیسز, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جو کوئی انڈیویجول ہے وہ بڑی ہی مشکل میں, ہم نے کئی ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں جو بیچارے بڑی مشکل پین کے ساتھ, بڑی مشقت کے ساتھ وہ جاتے ہیں, ایک بوٹل لیتے ہیں الکوہل کی, اور چھپ کے آئیں گے, اور یہ بڑے پروفیشنلز لوگ ہیں, بڑے جسے ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں نا, وہ ہے اپنی عزت چھپاتے, مرتے مرتے کہیں جاتے ہیں, اور کسی طریقے سے وہ سٹف لیتے ہیں, اور بچے کی منتیں کرتے ہیں, سماجتیں کرتے ہیں کہ بھائی گھر میں رہ کے کرو, باہر نہ جاؤ, شور شرابہ نہ کرو, محلے میں نہ پتہ چلے, فلاں کو نہ پتہ, یہ پڑوسی ہیں وہ پڑوسی, یہ صاحب ہیں وہ صاحب ہیں, لوگ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. تو کچھ لوگ اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ بچہ چپ رہے, ہنگامہ برپا, کرائسس نہ بنائے, بحران پیدا نہ کرے, اور بس نشہ کرے اور چھپ کے گھر میں چھپ کے نشہ کرے. اور یہ بھی ایک انیبلنگ ہے, یہ بھی ایک مدد ہے
جو آپ نشے کو مدد فراہم کر رہے ہیں یا نشے کی پرورش کر رہے ہو، یہ بھی ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہے. تو یہ وہ سارے بیہیویئر ہیں کہ آپ چھپا نہیں سکتے. پہلی جو بات ہے جو سوشل سٹگما ہے، آپ کا ایک گھر میں پرابلم ہے اور یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. ایڈکشن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پوری دنیا میں صرف آپ کا ہی ایک انڈیویجول ہے، آپ کا ہی پیارا ہے جو اس مسئلے میں مبتلا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، یہ آج ہر دوسرے گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. تو یہ جو ایک سوسائٹی لیول پہ یا معاشرے میں ایک سینسٹائزیشن ہے، ٹیبو بنا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ آپ اپنے بچے کی مدد کریں. مینٹل ہیلتھ میں جانا، مدد حاصل کرنا، یہ بہت ہی ضروری شے ہے. ایون ایک انڈیویجول بالکل ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہے کہ میں جو ہے اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ، اپنا انالیسز، اپنا جو سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ سے لیتا رہوں، تاکہ مجھے اپنے پیٹرنز، اپنی ایموشنل، اپنی جو سیلف اویئرنیس، انٹروسپیکشن ہے، یہ میری اپنی جو کاگنیٹیو کنٹمپلیشن ہے، اس کا مجھے علم ہونا چاہیے، مجھے اتنا خود آگاہی ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی آگاہی کی ضرورت ہے معاشرے میں، اور اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کریں کہ ان ٹیبو سے کہ اگر ریہیب میں گیا تو اب سب عزت ختم ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ میں یا ایون آپ کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے یہ مدد حاصل کرنا، اس میں کوئی عیب یا شرمندگی یا ندامت محسوس نہیں کرنی چاہیے والدین کو، کیونکہ بے شمار مسائل اس ندامت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں فیملی میں.